جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ڈاکٹر ولی شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے والد تھے، ڈاکٹر تھے؟ ہاں جی، ان کا خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کا دونوں کا جی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا کچھ دانتوں کے مسائل ہوتے ہیں بچوں میں یا بڑوں میں، گامز میں سویلنگ ہو جانا یا گامز کا نرم ہو جانا، وہ کیا وجہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں آپ کو یہ اچھا پتہ نہیں، یعنی کہ سب سے جو بڑی بیماری ہے دنیا میں اس وقت وہ دانتوں کی بیماری ہے، دانتوں کی ڈکے، یعنی کہ دانتوں جو سڑ جاتے ہیں دانت۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ملیریا سب سے زیادہ ہے، لیکن دانتوں کی بیماری جو سب سے زیادہ ہے عالمی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر احتیاط کریں تو یہ مسئلے نہ کھڑے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ہر وقت مسواک رکھتے تھے اپنے پاس، 5 دفعہ وضو کرتے تھے، 5 دفعہ مسواک ہوتی تھی، اور صبح اٹھ کے بھی اور چلتے پھرتے بھی مسواک کرتے تھے۔ ہم تو دن میں 1 دفعہ برش بھی نہیں کرتے، بڑا ظلم ہے یہ۔ اگر آپ دانتوں کی صفائی 2 دفعہ کریں دن میں کم از کم، تو دانت آپ کے بحال رہیں گے تاعمر اچھا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے والد ہیں دانتوں کے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے بھی نا؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے والد تھے اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے بھی نا؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، اور جو مسائل جو بچوں کو کتنی عمر میں یہ دانتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ اچھی طرح صاف کریں؟ کس عمر میں؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال؟ بچوں کا کیا؟ کس عمر میں صحیح طرح توجہ دینی چاہیے دانت صاف کرنے کے لیے نا؟ جب دانت ہوں۔ اچھا، ہاں، دانت ہوں تو دانتوں کی صفائی لازم ہے۔ دیکھیں صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دانت بڑے یعنی کہ بڑے ضروری ہیں آپ کے لیے، ورنہ آپ کھانا ہضم نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ چبائیں گے نہیں، کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اچھا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ دانتوں کی صفائی بچپن سے شروع کی جائے۔ 6 مہینے کے بچے کے دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں، جی، اور تقریباً 1 سال سے پہلے 11-12 مہینے میں دانت جو ہے وہ پہلا سیٹ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ بالکل تو اس صحیح، وقت لازمی ہے کہ اس وقت دانتوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، دوسرے دانت جو نکلتے ہیں، جو مستقل دانت ہیں، وہ اپنے بعد میں نکلتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی دانتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں جو عام طور پہ لوگوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں، یا آپ تو 1960 میں یو کے میں آئے تھے نا؟ ماشاءاللہ 1960 میں آئے تھے نا یو کے؟ جی جی ہاں جی۔ تو عموماً کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں جو لوگوں میں، جن کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا بیماریوں کے بارے میں بتا دیں، کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں دانتوں کی؟ دانتوں کی یعنی کہ بنیادی طور پر تو 2 ہی بیماریاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دانتوں میں سڑن، جسے کہتے ہیں ٹوتھ ڈکے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچھڑوں کی خرابی۔ تو بنیادی طور پر یہی 2 بنیادی، جیسے پیریوڈونٹس کہتے ہیں یعنی، تو یہ دو مسائل ہیں ہمارے لوگوں میں، دیسی لوگوں میں۔ جو دوسری بیماری ہے پیریوڈونٹائٹس کی، یعنی کہ جب دانت ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ ہے۔ اور یہاں مغربی ممالک میں سڑن کا معاملہ زیادہ ہے، ڈکے کا۔ اچھا، لیکن یہ 2 بنیادی بیماری ہیں دانتوں کی۔ اچھا کبھی کبھی گامز سے ہوتے ہیں، ان میں وہ دانتوں میں جو خلا پیدا ہو جاتا ہے نا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا۔ اچھا، اس سے یہ پیریوڈونٹائٹس اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ مسوڑے پہلے خراب ہوتے ہیں، اور پھر جو دانتوں کی بنیاد ہے وہ کمزور ہوتی ہے، پھر یہ جو اس چیز کو پیریوڈونٹائٹس، دانت ہلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس کا کوئی علاج ہوتا ہے مستقل کوئی؟ تو ہے علاج، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر بیماری کا ہے، ٹھیک، اس کا بھی علاج ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت تو بہت مہنگا ہے علاج، اور زیادہ تر پرائیویٹ ہی کرانا پڑتا ہے، کیونکہ ہیلتھ سروس نہیں کرتے، ان کو پیسے نہیں ملتے ڈاکٹروں کو، اس لیے وہ کروا نہیں کرتے۔ تو یہ اسپیشلسٹ کے پاس کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی 500-600 پاؤنڈ کا نسخہ ہے عموماً۔ اچھا کچھ لوگ ترکی وغیرہ چلے جاتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ کروا سکتے ہیں ادھر سے بھی؟ بالکل ضرور، ہاں جی ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کے یہ گمز میں خلا پیدا ہو جانا
یا دانت باہر آنا شروع ہو جانا، یہ مسائل بھی ہوتے یہ ہیں، بھی اسی کا حصہ ہے نا، اسی کے حصہ ہے. پیروڈونٹائٹس کا، یعنی کہ دانت جو ہے ہڈی آپ کی کمزور ہو جاتی ہے، پہلے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، پھر ہڈی کمزور ہوتی ہے، دانتوں کی بنیاد جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. اچھا، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ خدا نخواستہ دانت باہر آ چکے ہوں تو اس کو بھی کیئر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل. تو کتنی دیر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ تقریباً؟ یہ لگتا ہے کوئی 2-3 مہینے ہی آپ کو، یعنی کہ 5-6 دفعہ جانا پڑتا ہے. تو آپ کے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، پھر گمز کو، مسوڑوں کو اٹیچ کیا جاتا ہے، سٹچ کیا جاتا ہے کہ وہ مضبوط پکڑیں. اچھا، وہ سوئچ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ جو تقریباً اس کا آپ تو میڈیکل ادھر کا جانتے ہیں نا، یو کے کا، ادھر کے میڈیکل میں تقریباً کتنا خرچ کتنا آ جاتا ہے تقریباً آج کل کے حساب سے؟ عرض کی ہے نا، کوئی 500-600 پاؤنڈ کا نسخہ ہے یہ. اچھا، 500-600 پاؤنڈ کا نسخہ ہے، ہاں جی، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. غریب آدمی ملے تو. اچھا، اگر مناسب ڈاکٹر مل جائے. بڑا مسئلہ ہے ان کا. بہت ہمارے احمدی بابا اکثر پوچھتے رہتے ہیں بیچارے، بڑے پریشان ہیں کیونکہ اس کو علاج جو ہے بہت مشکل ہے ڈاکٹر ملنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر وہ گمز میں یا دانتوں میں خلا پیدا ہو چکا ہو، وہ واپسی ہو سکتے؟ بالکل بالکل ہوئی تھے. میں عرض کی ہے نا، ہر بیماری کا علاج تو ہے. اچھا، وہ ممکن ہے کہ واپس اصلی حالت میں آ جائے. بالکل. تو اس کا مطلب 500-600 روپیہ انسان قربان کر دے اپنے دانتوں کی خاطر، اگر وہ لگتے ہیں تو پھر؟ جی ہاں جی، شاید زیادہ بھی ہو. ہاں، 1000 روپے لگا لیں، چلے 1000-1500. ہاں، میں ذرا چونکہ مجھے چھوڑے ہوئے کوئی 20-25 برس ہو گئے ہیں. اچھا، تو ان دونوں میں تو 200-600 کا نسخہ ہونا چاہیے اصولی طور پہ. لیکن اس کے اسپیشلسٹ بہت کم ہے جو کرتے ہیں. صحیح. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو فجر کی نماز پہ آپ سے ملاقات ہو گئی. صفائی کا خیال رکھیں، سب سے بڑی بنیادی چیز تو یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی کا خیال رکھا جائے، تو پھر کوئی بیماری نہیں پیدا ہوتی. ٹھیک. اچھا، اسی طرح دوستوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کوئی دانتوں کے مسائل ہوں تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ڈیلی فجر کی نماز پہ آتے ہیں ادھر مسجد فضل لندن میں. تو ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ تعالیٰ مل لیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، ابھی تو ریٹائر ہو چکے ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح رابعہ کے بھی ڈاکٹر تھے اور حضرت خلیفۃ مسیح سالس رحمۃ اللہ علیہ کے بھی. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، اور ڈاکٹر صاحب کو دعا میں بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.